حدیث نمبر 488۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو لبابہ، سلمان، ابو ذر، سعد بن عبادہ اور اوس بن اوس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 491۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں سے کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، پھر میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اس حدیث کا ذکر کیا، تو انہوں نے کہا، میں یہ گھڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے بھی اس کے بارے میں بتائیے، اور اس سلسلے میں مجھ سے بخل نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا، یہ عصر کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے کے درمیان ہے۔ اس پر میں نے کہا، یہ عصر کے بعد کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسے مسلمان بندہ حالت نماز میں پائے، اور یہ وقت ایسا ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں کسی جگہ بیٹھا رہے تو وہ بھی نماز ہی میں ہوتا ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور فرمایا ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو یہی مراد ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اس حدیث میں ایک طویل قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 492۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس بات میں عمر، ابو سعید خدری، جابر، برا، عائشہ اور ابو الدرداء سے بھی احادیث آئی ہیں۔ حدیث نمبر 496۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کرایا اور سویرے پہنچا، شروع سے خطبہ میں شریک رہا، امام کے قریب بیٹھا اور غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ وکی کہتے ہیں، اس کا معنی ہے کہ اس نے خود غسل کیا اور اپنی عورت کو بھی غسل کرایا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، اوس بن اوس کی حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا ہے کہ من غسل واغتسل کے معنی ہیں جس نے اپنا سر دھویا اور غسل کیا۔ حدیث نمبر 497۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کو اختیار کیا، اور خوب ہے یہ رخصت، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ قتادہ کے بعد تلامذہ نے تو یہ حدیث قتادہ سے، اور قتادہ نے حسن بصری سے، اور حسن بصری نے سمرہ بن جندب سے مرفوعاً روایت کی ہے، اور بعض نے قتادہ سے، اور قتادہ نے حسن سے، اور حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلاً روایت کی ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ، عائشہ اور انس رضی اللہ عنہم سے بھی احادیث آئی ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور ان کے بعد کے اہل علم کا عمل اسی پر ہے۔ انہوں نے جمعے کے دن کے غسل کو پسند کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ غسل کے بدلے وضو بھی کافی ہو جائے گا۔
شافعی کہتے ہیں جمعے کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے حکم کے وجوبی ہونے کے بجائے اختیاری ہونے پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں ان میں سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، جس میں انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے صرف وضو پر اکتفا کیا ہے، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم دیا ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ یہ حکم واجبی ہے، اختیاری نہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لوٹائے بغیر نہ چھوڑتے اور ان سے کہتے جاؤ غسل کرو، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ سے اس بات کے جاننے کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو غسل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے وجوب کی حقیقت مخفی رہتی، بلکہ اس حدیث میں صاف دلالت ہے کہ جمعے کے دن غسل افضل ہے نہ کہ واجب۔ حدیث نمبر 498۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا، پھر جمعے کے لیے آیا، امام کے قریب بیٹھا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے کنکریاں ہٹائیں تو اس نے لغو کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 499۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز جنابت کے غسل کی طرح یعنی خوب اہتمام سے غسل کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں گیا، تو گویا اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو اس کے بعد والی گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک گائے قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں گیا گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا، اور جو پانچویں گھڑی میں گیا تو گویا اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے گھر سے نکل آیا تو فرشتے ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔